بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ کل عمران خان صاحب نے کچھ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کے ساتھ ایک نشست کی ہے، اور اس نشست میں کافی زیادہ کلت طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب نے کچھ موقف دیا ہے اور عام عوام تک ایک پیغام پہنچایا ہے. اس کے انتہائی جو چیدہ چیزیں ہیں، اسپیشلی اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو اندرونی خانہ ایک کچڑی پک رہی ہے، اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں عام عوام کے سامنے رکھی ہے ان جرنلسٹ کے تھرو. اور دوسرے جو آرٹیکل 6 کی بات جو ہے نا پورا میڈیا اچال رہا ہے، پورے میڈیا پہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آرٹیکل 6 کی جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس کے پریس کرنے سے ہماری آنے والی ویڈیوز کا ایک نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے گا، اور جو انفارمیشن ہم لوگ ویڈیوز میں دیں گے وہ آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے گی. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ناظرین، عمران خان صاحب نے جو جرنلسٹ ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ایک نشست کی ہے کل کے دن، اس میں کافی باتیں جو ہے نا سامنے آ چکی ہے. جو اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ ہے آرٹیکل 6 کے بارے میں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تھوڑا سا پہلے اگر ہم لوگ ہسٹری میں جائے، چند مہینے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اور اس کی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اسپیشلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مل کر اس احتجاج میں، اس لانگ مارچ میں اور پھر دھرنے میں ساتھ دے. سٹارٹ میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم اس میں ساتھ ہوں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر پتہ چلا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ ہاتھ کر دیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. کیونکہ جب مولانا صاحب کا جو جلوس تھا وہ جب چل پڑا تھا کراچی سے، تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طریقے سے متحرک نہیں ہے. اور جب پنجاب میں ان کی انٹری ہوئی تو پنجاب میں نون لیگ والوں کی طرف سے بھی کوئی خاص ویلکم نہیں کیا گیا. اور جب مولانا صاحب کا جلوس لاہور پہنچا تو ایون یہاں تک کہ نواز شریف صاحب اس ٹائم پہ ہاسپٹل میں تھے، اور نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے تک سے انکار کر دیا، اس سے کوئی ملاقات نہیں کی. حالانکہ مولانا صاحب کی کافی زیادہ خواہش تھی کہ ملاقات ہو جائے. اور پھر اسلام آباد پہنچ کے مولانا صاحب کی خواہش تھی کہ مریم نواز جو ہے نا آلریڈی جو جیل سے باہر آ چکی ہے، ضمانت پہ ہے، وہ جو ہے نا کس طریقے سے اسلام آباد جو دھرنا تھا اس میں سٹیج پہ آ کے تقریر کرے. لیکن وہ بھی جو ہے نا کوئی ادھر نہیں آئی. صرف جو شہباز شریف صاحب تھے وہ ایک آدھ دفعہ سٹیج پہ آئے، لیکن اس کے بعد بالکل ہی غائب ہو گئے تھے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ نون لیگ والے نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت استعمال کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور ان کی وجہ سے ہی آج اگر دیکھا جائے، حقیقت دیکھی جائے تو نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہے اور زرداری اور فلال تالپور جیل سے باہر ہے. ان کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے اور جلسے کی وجہ سے ان لوگوں کو ریلیف مل گیا تھا. ان لوگوں نے اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو جیل سے اور ملک سے باہر کر دیا تھا. تو مولانا صاحب کو چونکہ پتہ تھا کہ اس طرح کے ہاتھ جو ہے نا یہ لوگ میرے ساتھ کر چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے کی بات ہے کہ مولانا صاحب نے جو اور چھوٹی 6 پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا ایک اجلاس بلایا، اور اس کا پلان یہ بنا کہ مارچ کے مہینے میں ہم مارچ کریں گے. اب دوبارہ مولانا صاحب اپنے آپ کو متحرک کر رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے اور دھرنے کے لیے. اور آلریڈی جو مختلف ایجنسیاں ہیں وہ یہ رپورٹ عمران خان صاحب کو دے چکے ہیں کہ مولانا صاحب کا یہ پلان آلریڈی بنا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو متحرک کر رہے ہیں، اور اس چیز کے لیے وہ ورکنگ اس نے شروع کر دی ہے. جو آرٹیکل 6 کی بات ہے تو جب دھرنا ختم ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کا، تو اس نے بنفسی نفیس خود ہی مختلف انٹرویوز میں، مختلف پریس کانفرنسز میں آلریڈی مولانا صاحب یہ اوپنلی یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ ایک ڈیل ہوئی تھی کہ 3 مہینے میں جو ہے نا استعفیٰ آئے گا، اور 3 مہینے میں جو ہے نا یہ کام ہو جائے گا، اور مجھے گارنٹی دی گئی تھی، مجھے باور کرائی گئی تھی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آلریڈی ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے آپ نے ایک سازش کی تھی. اور پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے نا اس طریقے سے کسی بھی حکومت کو گرانا اور کسی کے ساتھ ڈیل کرنا، کسی کی طرف سے یقین دہانیاں حاصل کرنا، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. یہ کلہ بغاوت ہے. اور جب بھی کوئی بندہ اس طریقے سے بغاوت کرتا ہے تو اس کو باغی کہا بھی جائے گا، اور آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف مقدمہ بھی دائر کیا جائے گا. کیونکہ قانوناً آئین میں اس طرح ہے کہ اگر
کسی کی حکومت کو اگر ختم کرانا ہو تو یا تو جو ہے نا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے اور نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے نا لایا جاتا ہے، یا سپریم کورٹ کے تھرو بھی جو ہے نا ایسی ہسٹری آلریڈی پڑی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے تھرو بھی جو ہے نا کسی وزیر اعظم کو کسی ریزن کی وجہ سے فارغ کیا گیا ہے۔ لیکن اس طریقے سے کہ آپ جو ہے نا جلسہ جلوس اور پھر جو ہے نا کسی کے ساتھ آپ کی انڈور چپکے سے ایک ڈیل ہو جاتی ہے اور اس ڈیل کے تحت جو ہے نا آپ کسی کو کسی کی حکومت کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے کوئی پلان کر لیتے ہیں، تو یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور یہ آرٹیکل 6 کا ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ جو ہے نا معمولی کیس نہیں ہوتا اور نہیں معمولی کیس ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اگینسٹ یہ کیس دائر ہو گیا تو مولانا صاحب کے لیے بہت بڑی مشکل آن کڑی ہو جائے گی۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ آلریڈی مختلف خبریں آ رہی ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ دراڑیں پڑ چکی ہے۔ اس کے اپنے بندے جو مین بندے ہیں، مین سرکردہ جو اس کے لیڈرز ہیں، ان میں سے کچھ بندے مولانا صاحب سے بہت زیادہ خائف ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عنقریب مولانا صاحب کے گروپ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اندر جو ہے نا دڑا بندیاں بننے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو اگر مولانا صاحب پہ یہ کیس بھی بن گیا تو وہ دڑی بندیاں جو ہے نا آلریڈی بننے جا رہی ہے، وہ اگر آج سے چند مہینے بعد ہے تو ہو سکتا ہے کہ چند ہفتوں میں جو ہے نا وہ چیز کلم کلا سامنے آ سکے۔ لیکن مولانا صاحب سے جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، بہت بڑے سیاستدان ہے، لیکن یہ 2019-20 جو ہے نا اس کا سال نہیں رہا، اور وقتاً فوقتاً جو ہے نا اس کی طرف سے ایسے سٹیپس لیے گئے کہ جو اس کے الٹا بدنامی کے اسباب اس سے بن گئے۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ مچھلی جو ہے نا پانی کے باہر جو ہے نا نہیں رہ سکتی، پانی کے باہر وہ تڑپتی رہتی ہے، تالاب کے باہر اس کا کام ہے تڑپتے رہنا۔ تو مولانا صاحب چونکہ کافی زیادہ عرصے کے بعد پاور اس کے ہاتھ سے ٹوٹلی جا چکی ہے، اگر دیکھا جائے تو بہت پہلے سے کتنی دفعہ جو ہے نا جمہوری یا جو ماشاء اللہ کی حکومتیں آئی بھی، تو اس میں جو ہے نا کسی نہ کسی شیپ میں جو ہے نا مولانا صاحب یا تو حکومت کے اندر رہے، یا اگر سم ٹائم وہ حکومت سے باہر بھی رہے تو پھر بھی جو ہے نا اس کے ہاتھ میں پاور ہوتی تھی۔ لیکن اب کی بار جو ہے نا ایسا جو ہے نا سامنے آ چکا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بالکل پاور نہیں ہے۔ تو مختلف جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے، مختلف جو ایجنسیز کام کر رہی ہے پاکستان میں، تو اکارڈنگ ٹو دا لا وہ جو ہے نا اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہے وہ وزیر اعظم تک جو ہے نا پہنچاتی ہے، اور اب کی بار یہ خبر بھی انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو پہنچائی ہے۔ ناظرین شکریہ۔